جیسے اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر اس رمضان کو بڑی برکت کا مہینہ بنایا ہے اور رات کو تراویح یہ ثواب کی چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور یہ عجیب بات، اللہ رب العزت نے اسی امت کو تراویح عطا فرمائی. اس سے پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے تراویح نہیں دی. روزہ تو دیا لیکن اللہ نے تراویح نہیں دی. یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تراویح عطا فرمائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رمضان کے اندر لگاتار تراویح پڑھائی. پھر اس کے بعد آپ اس خوف سے کہ کہیں امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے، آپ نے کہا اپنے گھروں کے اندر ہی ادا کر لو. اگر آپ مستقل کرتے رہتے تو پھر یہ فرض ہو جاتی اور ہر کسی کے اوپر پڑھنا ضروری تھا، اور اگر کوئی نہ پڑھتا تو وہ گناہ گار ہوتا اور شدید گناہ گار ہوتا. تو میرے نبی ایسے موقعوں کے اوپر احتیاط فرما لیا کرتے تھے. تو آپ نے اس کے بعد پھر تراویح نہیں کی تاکہ کہیں امت کے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے. لیکن یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، صحابہ کی مستقل سنت ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے اعزاز و اکرام ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تراویح فرض نہ ہوتی رمضان کے اندر تو آدھے کیا بہت زیادہ لوگ بیماری پڑے ہوتے رمضان کے. افطاری خوب کھاتے اور اس کے بعد پڑھ کے لیٹ جاتے اور معدہ پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتا اور پانی اس کے اوپر پانی پیتے رہتے. لیکن یہ اللہ نے کرم کیا، شکر کیا کہ ایک بڑی بہترین ورزش عطا فرما دی. 1 گھنٹہ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی صحیح ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اور جو اس کے اندر کے فاسد مادے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جلا دیتے ہیں. اور جو تھکتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر انعامات عطا فرماتے ہیں. جب یہ تھکتا ہے پوری تراویح کو چھوڑو، صرف اس کے ایک سجدے کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں. ایک سجدے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تراویح کے ایک سجدے کے اوپر اللہ رب العزت 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. نیکی کی تو ہمارے ہاں قدر نہیں ہے. یوں کہہ دو اگر کسی کو 1500 روپے ملیں گے ایک سجدے کے اوپر تو کوئی بھی شخص تراویح نہ چھوڑے. جی کوئی شخص تراویح نہ چھوڑے. 1500 روپے، اور روپے تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، استعمال ہونے والی. نیکی ختم ہونے والی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ جنت کے اندر اس کا فائدہ ملنے والا ہے. تو 1500 نیکیاں ایک سجدے کے اوپر ملتی ہیں. اب ہر روز کی نیکیاں اس کے اندر لگا لیں اور پورے رمضان کی ضرب تقسیم کر لیں، کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ ایک سجدے پہ دیتے ہیں. اور تراویح کے اندر کتنے سجدے ہیں، اور ایک سجدے کے اوپر اللہ رب العزت سرخ یاقوت کا جنت کے اندر ایک محل بناتے ہیں. ایک سجدے کے اوپر کتنے سجدے ہیں تراویح کے اندر. اور اس محل کے صرف دروازے 60,000 ہوں گے اور ہر دروازہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہوگا. اور ایک دروازے کی چوڑائی اتنی ہے کہ کم سے کم 70 فرشتے ایک دروازے کے اندر کھڑے ہو جائیں گے. ہمارے بڑے سے بڑا کوئی شہر لے لو اور اس کے ارد گرد 60,000 دروازے لگا دو تو کتنا بڑا شہر ہوگا. یہ ایک سجدے کے اوپر اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک محل عطا کر رہے ہیں سرخ یاقوت کا. اور فرمایا کہ تراویح کے ایک سجدے کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک ایسا درخت لگاتے ہیں کہ 100 سال تک گھوڑا اس کے سائے کے اندر دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہ ہو. آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ اس پوری زمین کے اوپر، ارتھ کے اوپر ایک درخت لگا دیا جائے، ایک ہی درخت ہو اور اس کا اتنا سایہ ہو کہ پوری زمین کے اوپر اس کا سایہ ہو کہ 100 سال تک اگر کوئی گھوڑا دوڑے تو یہ زمین کو تو آرام سے، وہ تو پتہ نہیں کتنے چکر لگا لے گا زمین کے. تو ایک سجدے کے اوپر اللہ تعالیٰ سرخ یاقوت کا محل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت کے اندر درخت عطا فرماتے ہیں اور 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ہمارے بھائی کوئی 4 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں تراویحاں، کوئی 8 پڑھ کے، کوئی 12 پڑھ کے. معلوم نہیں کہ ایک ایک کے اوپر کتنی نیکیاں ملنے والی ہیں. باقی ساری چیزیں رکوع علیحدہ، قیام علیحدہ، قرات علیحدہ، قرآن کا سننا اور سنانا علیحدہ،
اتنی دیر اللہ کے گھر کے اندر کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا علیحدہ، درود پاک اس کے اندر علیحدہ، اتحیات علیحدہ، ان ساروں کے اوپر اجر و ثواب علیحدہ ہے۔ تو ہم اس مہینے کے اندر یہ کوشش کریں کہ ہماری تراویح نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرما دے۔